بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد ذیشان احمد رضا ہے۔ میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈرو یورولوجسٹ ہوں اور ویریکوسیل سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے بہتر آپریشن کون سا ہے ویریکوسیل کو ختم کرنے کا، ویریکوسیل کو مینیج کرنے کا؟ کیا یہ مائکرو سرجیکل ویریکوسیلیکٹمی ہے یا یہ ایمبولائزیشن؟ اس سوال پہ پہلے میں بہت بات کر چکا ہوں، لیکن بہت سارے سوالات نے مجھے مجبور کیا کہ اس سلسلے میں میں اپنی رائے کو ایک نئے نظریے کے ساتھ، ایک نئے طریقے کے ساتھ پیش کروں۔ اس بات کا محرک میرے ایک ریڈیالوجسٹ دوست بھی ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ گلہ کیا کہ آپ نے ایمبولائزیشن کی اتنی بد تعریفی کیوں کی۔ ساری باتیں جو میں پچھلی ویڈیوز میں بڑے تفصیلاً بتا چکا ہوں، اس کو میں ایک اب نئے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس پہ میں نے کہا کچھ اور گفتگو کی جائے۔ ناظرین، میرا مشورہ جو ہے وہ تجربے اور تحقیق کی بنیاد پہ ہے۔ تجربہ وہ جو پچھلے 18 سال سے میں ویریکوسیل کو مائکرو سرجیکل ویریکوسیلیکٹمی کے ذریعے مینیج کر رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو میں نے نتائج دیکھے ہیں، آپریشن کی صورت میں جو میں نے کامیابیاں ہوتی دیکھی ہیں، اس تجربے کی بنیاد پہ میں یہ کہتا ہوں کہ مائکرو سرجیکل ویریکوسیلیکٹمی ویریکوسیل کو ٹریٹ کرنے کی سب سے بہترین آپشن ہے۔ صرف یہ میں اکیلا ہی نہیں کہتا، اس کے پیچھے بہت لمبی تحقیق بھی ہے۔ پچھلے 20 سال سے تقریباً مائکرو سرجیکل ویریکوسیلیکٹمی اور مختلف پروسیجرز کا آپس میں کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ کون سا بہتر ہے۔ ہزاروں پیپرز، ہزاروں تحقیقات مختلف میڈیکل جرنلز میں چھپ چکی ہیں جو مائکرو سرجیکل ویریکوسیلیکٹمی اور ایمبولائزیشن کو آپس میں کمپیئر کرتی ہیں۔ ان سب کا نتیجہ یہی ہے کہ مائکرو سرجیکل ویریکوسیلیکٹمی ویریکوسیل کے ختم کرنے کے لیے جو مطلوبہ نتائج ہیں اس کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اب مطلوبہ نتائج کو میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ کون سے مطلوبہ نتائج ہیں جو ویریکوسیل کے آپریشن میں ہم نے حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں مردانہ بانجھ پن، جس کو میل سب فرٹیلیٹی کہتے ہیں، اس کا علاج میں مائکرو سرجیکل ویریکوسیلیکٹمی ہیلپ کرتی ہے۔ دوسرا، گولیوں کے اندر مسلسل اگر درد رہے تو اس کے لیے مائکرو سرجیکل ویریکوسیلیکٹمی ہیلپ کرتی ہے۔ اگر ٹیسٹیکولر سائز کم ہونے لگ جائے تو اس کو اس جگہ پہ روکنے کے لیے اور اس کی مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے مائکرو سرجیکل ویریکوسیلیکٹمی بیسٹ رزلٹ دیتی ہے۔ جو گولی کے سکڑنے، ٹیسٹوسٹیرون کے لو ہونے اور جنسی رجحان کے کم ہونے کا مسئلہ ہے جو کہ ویریکوسیل ریلیٹڈ ہے، اس میں یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ نتائج بہترین انداز میں صرف مائکرو سرجیکل ویریکوسیلیکٹمی ہی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ نہ صرف میرا کہنا ہے بلکہ یورپین یورولوجیکل ایسوسی ایشن کی جو گائیڈ لائنز ہیں، جس کو پوری دنیا فالو کرتی ہے، 2024 کے ایڈیشن میں بڑا کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ مائکرو سرجیکل ٹیکنیک ہی وہ واحد ٹیکنیک ہے جو ویریکوسیل کو اس کی جڑ سے ختم کر دیتی ہے، اس طرح سے کہ نہ وہ دوبارہ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی پیچیدگیاں زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو میں ان ساری چیزوں کو بہت مختصر انداز میں ایک دفعہ دوبارہ دہراؤں گا۔ وہ فائدے جو کہ مائکرو سرجیکل ویریکوسیلیکٹمی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور وہ پرابلمز یا وہ کمپلیکیشنز جو ایمبولائزیشن کی صورت میں مریض کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نازک سرجری کو کرنے کے لیے کوئی ایسا ایکسپرٹ بندہ ہونا چاہیے
جو مائکرو سرجری کا ایک وسیع تجربہ رکھتا ہو. دوسری بات، مائکروسکوپ کے نیچے آپ 6 گروپس آف وینز کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی ان وریدوں کے 6 گروپس کو آپ مائکروسکوپ کے نیچے 1 بائی 1 اچھے طریقے سے اپنے سامنے باندھ دیتے ہیں، جس کی صورت میں دوبارہ ویریکوسیل کے ہونے کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. یہ 6 گروپس آپ کسی اور ٹیکنیک سے اپروچ ہی نہیں کر سکتے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. نمبر 1 ہو گیا. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک جان ہوتی ہے، وہ اس کے خون کی سپلائی سے جڑی ہوئی ہے. وہ خون کی سپلائی والی نالی کو آرٹری کہتے ہیں. ٹیسٹیکولر آرٹری بہت زیادہ باریک ہوتی ہے. اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو صرف مائکروسکوپ ہی ہیلپ کر سکتی ہے. باقی کسی بھی ٹیکنیک سے آپ کریں، آپ اس ٹیسٹیکولر آرٹری کو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو جو اتنی اہم چیز ہے، جو گولی کی جان ہے، جو اس کی مین سپلائی ہے، اگر آپ اس کو انڈر ویژن اپنی آنکھوں کے سامنے آپ اس کو سیو ہی نہیں کر سکتے، بچا ہی نہیں سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے، تو کسی بھی مرحلے میں سرجری پہ آپ اس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. اگر ٹیسٹیکولر آرٹری ہی ڈیمیج ہو گئی تو گولی میں تو جان ہی ختم ہو جائے گی. فیوچر کے اندر جراثیم بنانا کیا، وہ تو ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن بھی ختم ہو جائے گی اور گولی جو ہے وہ سکڑ جائے گی، جس کو ٹیسٹیکولر ٹرافی کہتے ہیں. یہ مائکرو سرجری کا سب سے سپیریئر فائدہ ہے کہ آپ اس میں خون کی مین بلڈ سپلائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے سیکیور کرتے ہیں اور سائڈ پہ کر لیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح منہ کے اندر منہ کو گیلا رکھنے کے لیے قدرت نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر لعاب نکلے گا، سلائیوا نکلے گا، اسی طرح سے باڈی کے اندرونی ہر ٹیشو کو ویٹ رکھنے کے لیے مختلف طرح کے فلوئڈز ہوتے ہیں، مایا ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں جو اس ایریے کے ساروں کو، بلکہ ہر باڈی کی ٹیشو کو ویٹ رکھنے کے لیے جو ٹیشو ہوتا ہے، جو ایک فلوئڈ ہوتا ہے، اس کو لمف کہتے ہیں. اب یہ لمف ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس کو ویٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈرین بھی کرنا ہوتا ہے. وہ جن نالیوں کے ذریعے ڈرین ہوتا ہے ان کو لمف ویسلز کہتے ہیں یا لمفیٹکس کہتے ہیں. وہ لمفیٹکس ٹیسٹیکولر آرٹری سے بھی زیادہ باریک ہوتی. تو اگر وہ آپ انڈر ویژن مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ ہی نہیں پائیں گے تو آپ ان کو سیو کیسے کریں گے؟ اسی وجہ سے ویریکوسیل کی پیچیدگی کے اندر ہائیڈروسیل آتی ہے، اور اس کو سیو کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ ان باریک نالیوں کو دیکھ کے سیکیور کر لیں، اور وہ صرف مائکروسکوپ سے ممکن ہے. اب یہ دو اس کی بہت بڑی سپیریورٹیز ہیں. ایک تو، اور تیسری سپیریورٹی یہ ہے کہ یہ 6 گروپس آف ویسلز ہیں. آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، آپ نے ٹیسٹیکولر آرٹری کو بچانا ہے، آپ نے پراپر طریقے سے وینز کو بند کرنا ہے، آپ نے لمف ویسلز کو بچانا ہے. یہ صرف ایکسپرٹ مائکرو سرجن ہی اس کو کر سکتا ہے، باقی کسی ٹیکنیک سے یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آج کل کے تنگ حالات کے اندر ایمبولائزیشن سے 1/3 قیمت کے اوپر یہ مائکرو سرجری ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ مائکرو سرجری ہی اس کو ٹریٹ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ. سب سے ایک اور اہم چیز ہے، مائکرو سرجری کی صورت میں ہم ایک اور بہت ایسا کام کرتے ہیں جو اور کسی طریقے سے ممکن نہیں. اب جو میں نے آپ کو بتائی ہے انتہائی باریک ٹیسٹیکولر آرٹری ہوتی ہے، اس کے ارد گرد ایک جال کی طرح کچھ اس کی اپنی سپلائیز ہوتی ہیں جن کو وینا کومیٹنٹیز کہتے ہیں. یہ وینا کومیٹنٹیز اس باریک بال جیسی ٹیسٹیکولر آرٹری کے ارد گرد چپکی ہوتی ہیں. اگر آپ ان وینا کومیٹنٹیز کو بند نہیں کرتے تو 10 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، 4 مہینے بعد ویریکوسیل دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہے. یہ ویریکوسیل کی ریکرنس کی دوبارہ ہو جانے کی سب سے بڑی وجہ. یہ صرف بندتی ہی مائکروسکوپ کے ساتھ ہے. یہ کسی اور ٹیکنیک سے آپ اس تک اپروچ ہی نہیں کر سکتے. دوسری اہم ترین، اب ہم دیکھ لیں کہ ایمبولائزیشن کے نقصانات ہے، اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں. ٹانگ کی بڑی نالی کے اندر ایک کیتھیٹر ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے خون کی وہ مین نالی نہیں ملتی جس کو آپ نے ٹیسٹیز تک جانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ کیتھیٹر سب سے پہلے کڈنی میں جاتا ہے، پھر وہاں وہ کنٹراسٹ دیتے ہیں. کنٹراسٹ کی اپنی الرجک ریئیکشنز ہیں،
اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں. پھر پورا پروسیجر کے دوران ایکس رے چلتا رہتا ہے. وہ ایکس رے جو ہے وہ پوری باڈی کے لیے ایکس رے کی شعائیں خطرناک ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے، اور اس کے علاوہ اس میں کمپلیکیشن کا ریٹ بہت ہائی ہے اور اس میں ڈیمیج کا ریٹ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مائکرو سرجری کی جو سپیریورٹی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پوری دنیا نے اس کو گولڈ سٹینڈرڈ کہا ہے کہ یہ سیف بھی سب سے زیادہ ہے، یہ مطلوبہ نتائج بھی حاصل کرتی ہے اور یہ پیچیدگیوں سے بھی بچاتی ہے. تو میں علاج کے لیے صرف گائیڈ لائنز کو دیکھتا ہوں، میں علاج کے لیے دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا میں کیا تحقیق ہو رہی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ سب سے اچھا طریقہ ویریکوسیل کو آپریٹ کرنے کا کیا ہے. تو میں مائکرو سرجیکل ویریکوسیل کو ہی بیسٹ طریقہ مانتا ہوں. صرف میں نہیں، پوری دنیا کے لوگ جو مائکرو سرجنز ہیں وہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں. یہ نہ صرف میرا تجربہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تحقیق بھی ہے. آپ لوگوں کے اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.